جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت اہم سیشن ہو رہا ہے اور بجٹ کا اجلاس ہے. اس بجٹ کے اجلاس کے دوران بھی آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے اور ان کی جو جائز تنقید ہے، کرٹیسزم ہے، یا ایک جمہوریت کی حسن ہوتی ہے کہ بجٹ پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس ڈیبیٹ کا پبلک کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا تو سارا موقف ٹی وی پہ چل جاتا ہے، جبکہ اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے نا اس کو پہلے تو ٹی وی پہ چلایا نہیں جاتا، اور اس حد تک کہ جو اسمبلی کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر قطعان ہے. تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور اس کو ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے، اس کو شیم ڈیموکریسی کہہ سکتی ہے. یہ پارلیمنٹ جو ہے نا، جو اس کا اصل رول ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی کرے، تو وہ اس میں ناکام ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں حکومت میں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. وہ فارم 47 کے پیداوار ہے. مسلم لیگ نون ٹوٹل 17 سیٹوں سے یہاں حکومت کر رہی ہے. پوری کراچی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے. سندھ سے جو ہے پوری اس وقت ایک جعلی مینڈیٹ پہ ایک حکومت بیٹھی ہے، تو وہ جو پالیسی کرے گا تو وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی. یہ اس کا تو انہوں نے حیثیت یہ کی کہ مجلس شورا سے بھی اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے. ایک تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی نقطہ نظر کو ٹی ویز پہ روکنا، اس کے میڈیا پہ اس کا جو جائز حق ہے اس سے محروم رکھنا، یہ انتہائی مایوس کن ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ابھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو میں آج آیا ہوں اور جس کی وجہ سے ہم آج کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. علی ظفر صاحب آ جائیں، آئے پلیز آئیں، کیونکہ آپ کے سینٹ کے بھی. تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو عمران خان اس وقت جیل میں ہیں. گزشتہ جی علی ظفر صاحب، عمران خان اس وقت جیل میں ہیں 2 سال سے. یہ علی ظفر صاحب پارلیمانی لیڈر ہے، یہ بہتر بتا سکتے ہیں، قانون دان بھی ہے، کہ 2 سال میں اگر آپ کی اس ٹرائل مکمل نہیں ہوتی اور آپ جیل میں ہوتے تو آپ کو قانون حق ملتا ہے کہ آپ کو ضمانت دی جائے. ہمارے جو باقی لیڈرز ہیں، یعنی شامود قریشی صاحب، یا ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں مصطفیٰ رشید، محمود رشید، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی 2 سال سے کیسز چل رہے ہیں. 2 سال سے کیسز چل رہے ہیں. 2 سال سے ابھی ڈیڑھ مہینے سے ابھی ان کی جو پراسیکیوشن ہے وہ ریکارڈ پیش نہیں کر رہی ہے. مختلف یعنی بہانوں سے جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جیل میں رکھے. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے نا وہ بیمار ہے، کینسر کے پیشنٹ ہے. اعجاز چودھری بیمار ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہو کے گزرے ہیں. شامود قریشی صاحب بھی ہیں. ہم کوئی فیور نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ میرٹ کے مطابق، جو قانون کے مطابق اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو ضمانت دی جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالتیں دیکھیں کہ اگر عدالت انصاف نہیں دے گی تو یہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کدھر جائیں. ایک عدالت ہی ہوتی ہے کہ جہاں انصاف کے لیے آپ جاتے ہیں. اگر آپ کا وہاں انصاف نہ ملے، وہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ حکومت اس کے اوپر اثر انداز ہو، تو پھر کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ کیا راستے؟ بشرا بی بی کے بارے میں جو رپورٹیں مل رہی ہے کہ اس کو جو ہے نا کہ تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس کی جو صحت کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے انتہائی نامناسب ہے. یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور میں اس موقع پہ چیئرمین سینٹ سے مطالبہ کروں گا، پارلیمانی لیڈر تو آئے ہیں، میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اعجاز چودھری صاحب جو ہے نا یہ اتنے اہم اجلاس میں، اتنے امپورٹنٹ اجلاس میں، اس کو ابھی تک پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں ہوا ہے. پروڈکشن آرڈر بھی ایشو ہو گیا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ اگر اس کی پروڈکشن آرڈر ایشو ہے تو چیئرمین سینٹ اپنی اتھارٹی جو ہے نا وہ انشورڈ کروائے. یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بلائے. اگر کوئی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتا، اس کے اوپر پریویلیج موشن ہو بھی گئے ہیں
لیکن پریویلیج موشن کا کیا مقصد ہے؟ آپ رولنگ دیں اس کے اوپر، رولنگ آپ کی بنتی ہے اس کے اوپر کہ آپ رولنگ دیں. آپ کے پاس بہت بڑی حیثیت ہے، آپ کے سینٹ میں پوزیشن ہے، آپ کی پیپل پارٹی جو ہے نا بہت بڑی اس پہ رکھتی ہے. اگر آپ کو حکومت رسپیکٹ نہیں دیتی، آپ کی بات کو نہیں مانتی، دیکھیں یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے پریویلیجز ہے آپ کے ممبرز کی، اس ممبرز کی پریویلیج کی پروٹیکشن آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کو اس بجٹ کے اجلاس میں پوری طور بلایا جائے، اس کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کی جائیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا پھر جو ہے نا علی ظفر صاحب اور ہمارے دیگر جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں حضرت تاج گل اور امیر ڈوگر صاحب بھی بات کریں گے. میں اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت کباری ریجن میں جو اس وقت سچویشن بلٹ ہو رہی ہے اور جس طرح اس ریجن کو جنگ کا مرکز بنایا گیا ہے، ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے. پاکستان کی جو اس وقت ایک طرف انڈیا، دوسری طرف جو ہے نا ایران کے اوپر اسرائیل کا حملہ، اور ابھی امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اور جو مختلف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ پورے پارلیمنٹ اور خاص کر ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں، بتائیں کہ وہ کیا اسٹریٹجی کر رہی ہیں، کس طرح اس کے پالیسی کیا ہے، فارن جو اس کا جو ڈپلومیسی ہے اس کے اوپر اس کی کیا اس وقت کنٹریبیوشن ہے، اور پارلیمنٹ کو اعتماد بھی لیا جائے تاکہ پاکستانی قوم کی جو اضطراب ہے وہ ختم ہو جائے گی. علی ظفر صاحب. تھینک یو نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزید جو اسد کیسر صاحب نے ابھی بیان کیا اس کے بعد میں کچھ 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کی طرف سے میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو دہشت گردی کا حملہ کیا ہے اسرائیل نے ایران کے اوپر، ہم اس کی سخت سے سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. اور ہم اپنے جو ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، مسلمان ملک ہے ایران، اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. یہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے. دوسری بات یہ ہے، انہوں نے ذکر کیا پروڈکشن آرڈر کا، تو اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جو ہے بجٹ سیشن میں اور اس سے پہلے بھی سیشنز میں سینٹ نے، حالانکہ چیئرمین صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کو بلایا جائے، لیکن سینٹ کی جو ساخ ہے یہ اس کا سوال بھی اب آ گیا ہے. بجٹ کا سیشن جاری ہے، ہم بار بار ہر اپنی سپیچ میں ریکویسٹ کر رہے ہیں چیئرمین صاحب کو کہ ان کو بلایا جائے، لیکن اگر سینٹ آف پاکستان کی بات نہیں سنی جا رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انصاف کدھر ہے، قانون کدھر ہے، اور ایک پارلیمنٹ کا وقار کدھر ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ مقدموں کا ذکر کیا عمران خان صاحب کے خلاف، ان کی اہلیہ کے خلاف، اور جو ہمارے دیگر قائدین ہیں پی ٹی آئی کے جن کے خلاف بالکل بے بنیاد جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں. اور یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں ان کیسز کو دیکھ رہا ہوں، میں نے ان کیسز کی ایک ایک چیز دیکھی ہے. بالکل جھوٹے مقدمے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کہ حکومت کہتی تھی کہ ہم نے سائفر کیس بنایا ہے، بہت بڑا سائفر کیس ہے. وہ 1 منٹ میں اس کو عدالت نے، جب ہائی کورٹ نے دیکھا تو اس کو ختم کر دیا، سزا بھی، کنوکشن بھی. اسی طرح توشہ خانہ 1 کیس کی بات کی تھی، بڑے حکومت کے وزراء آ کے کہتے تھے بہت بڑا کیس ہم نے بنا لیا ہے، لیکن کیا ہوا؟ پہلا دن میں پیش ہوا، 1 منٹ لگا سپریم ہائی کورٹ کو یہ کہنے میں کہ یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے. اس کیس کی بھی سزا ختم کر دی، کنوکشن ختم کر دی. پھر کہا گیا کہ بہت بڑا کیس ہمارے پاس آیا، عدت کا کیس، وہ بنایا گیا، اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو رکھا گیا جیل میں بہت عرصہ. وہ بھی جب ہائی کورٹ پہ آیا تو وہ بھی ختم ہو گیا. اسی طرح یہ جو باقی کیسز ہیں بالکل بے بنیاد ہیں، صرف ان کی سماعت کی ضرورت ہے ہائی کورٹ میں، جو کہ اب سماعت نہیں ہو رہی. اور ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے، ہم نے احتجاج کیا ہے ہائی کورٹ کے سامنے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، کہ ان کی سماعت ہو. جس دن سماعت ہوگی یہ کیس بھی ختم ہو جائیں گے. باقی جو دیگر کیسز ہیں آپ دیکھیں، اگر عام کوئی مرڈر کیس بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی بیل کی ہیئرنگ جو ہے، ضمانت کی ہیئرنگ، وہ میکسیمم 1 مہینے میں وہ ہیئرنگ ہو جاتی ہے. اگر ہیئرنگ نہ ہو اور پروسیکیوشن آگے نہ چلے